یہ سمیرہ صاحبہ ہیں سرگودھا پڑوس کا ملک ہے، وہاں سے پوچھ رہی ہیں کہ عورت یا کوئی بھی شخص کیا بغیر پیر بغیر مرشد کے خدا تک نہیں پہنچ سکتا؟ ان کا تو یہ خیال ہے کہ شاید ایسا ہی ضروری ہے۔ ایسا ضروری نہیں، اصل چیز اپنی اصلاح ہے، وہ کسی بھی طریقے سے ہو جائے، استاد کے ذریعے سے ہو جائے، ماں باپ کے ذریعے سے ہو جائے، مسجد کے امام کے ذریعے سے ہو جائے، یا پیر اور مرشد کے ذریعے سے ہو جائے، علماء کے کسی بھی طریقے سے اپنی اصلاح کرنا ہے۔ شریعت کی چیزوں کو جان لیں اور اس پر عمل کریں۔ شریعت کی چیزیں بہت موٹی موٹی بہت آسان ہیں، ان کو ہر شخص آسانی سے سیکھ سکتا ہے، ان پر عمل کرنا شروع کر دے گا، خود بخود اللہ تک وہ پہنچتا رہے گا۔ باقی ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے کہ بغیر پیر و مرشد تک کوئی بھی بندہ اللہ تک نہ پہنچے۔ اب آپ کا یہ مسئلہ کہ اگر کسی نے اپنی پیر مرشد بنا ہی لیا ہے تو کیا ایک عورت اپنے مرد پیر سے بات کر سکتی ہے؟ دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عورتوں کو بیعت کیا تھا، ان سے بات تو کی تھی آپ نے، لیکن ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا تھا، اور ہماری ایک ویڈیو بھی آ چکی اس سلسلے میں۔ ہاتھ آپ نے اپنا کھینچ لیا تھا، عورت کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں لیا۔ اگر کوئی بہت سخت ضرورت ہے تو ٹیلی فون پر بات کی جا سکتی ہے، اور پردے کے ساتھ سامنے آ کر کے بھی بات کی جا سکتی ہے، لیکن عام طور سے ایسی ضرورت نہیں ہے، اور آج کے زمانے میں اس سے بچنا چاہیے۔ اس کی بہتر شکل یہ کہ یا تو آپ لکھ کر کے ان کو بھیج دیں خط کے ذریعے سے، یا کسی سے میسیج ڈلوا دیں، اور یا کسی محرم کے ذریعے سے، اپنے شوہر ہیں یا محرم کے ذریعے سے اپنی بات ان تک پہنچا دیں کہ کیا آپ کو پرابلمس آ رہی ہیں چلنے شریعت پر چلنے میں، یا کون سا مسئلہ پوچھنا ہے، یا کون سی آپ کی الجھن آپ کو دور کرنا ہے، تو اپنے شوہر کے ذریعے سے اگر شادی شدہ ہیں، اور یا اپنے کسی محرم کے ذریعے سے ان تک سوال پہنچا دیں کہ اس کا یہ سوال فلانی صاحبہ پوچھ رہی ہیں۔ سب سے سیف اور بہتر طریقہ یہی ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ مجبوری میں آدمی بات بھی کر سکتا ہے، ٹیلی فون پر بھی بات کر سکتا ہے، اور آ کر کے پردے میں بات کر سکتا ہے، لیکن اس کو زیادہ فروغ نہ دیا جائے، یہ طریقہ زیادہ بہتر نہیں۔ جب ہمارے پاس اس کا بدل موجود ہے تو بہتر یہی ہے کہ آپ وہ طریقہ اختیار کریں۔ بلکہ میسیج بھی اگر لکھوائیں تو اپنی طرف سے نہ لکھیں، ٹیلی فون پہ میسیج ہے، آڈیو بھی اپنی طرف سے نہ بھیجیں۔ یہ سب اصل میں فتنے کے ذرائع بنتے ہیں۔ پیر صاحب بھی، شیطان ان کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے، دل میں وسوسے ڈالتا ہے، تو اس لیے آپ کی جو بات ہے وہ آپ کا کوئی محرم یا شوہر آڈیو میں کہہ دیں بھائی ہماری اہلیہ ہیں یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں، اور مرد کی آواز ان تک پہنچ جائے گی آڈیو میں۔ میسیج اگر آپ کو ٹیلی فون پر بھی لکھنا ہے تو وہ بھی کسی اور سے لکھوائیے، فلانے کی اہلیہ، وہ فلانے لکھ دیں کہ میری اہلیہ کو یہ پرابلم ہے، یا بچہ ہے تو میری والدہ کو یا میری بہن کو یہ مسئلہ پوچھنا ہے، اور آپ ان کو بتا دیجئے۔ تو بیچ میں اگر ایک واسطہ رہے گا، یہ سیف سائیڈ ہے، یہ بہتر طریقہ ہے۔ تو اس لیے میرا خیال آپ کا یہ سوال حل ہو گیا ہوگا کہ اس میں پیر مرشد، اول تو پیر مرشد ہی کوئی ضروری ہے، ایسا ضروری نہیں کہ بغیر اس کے آپ خدا کو نہ پا سکیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ کوئی بھی ذریعہ آپ اپنی اصلاح کا نکال لیں، اور اس کے ذریعے سے آپ اللہ تک پہنچ سکتی ہیں۔ اور دوسرے ہے کہ اگر مان لیجئے کہ پیر مرشد یا کوئی بھی اس کی جگہ پر استاد ہو یا کوئی اور آپ بڑی ہیں، تو سیف سائیڈ اور سیف طریقہ یہی ہے کہ بیچ میں کسی اور مرد کو شامل کر کے اپنی بات وہاں تک پہنچا دیں، اور پھر وہ جو ہدایات دیں اس پر عمل کریں۔